بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم اپنا اردو کا جو چیپٹر نمبر 6 ہے سائنسی ایجادات، اس کا آغاز کریں گے۔ سائنسی ایجادات یعنی کہ سائنس کی ترقی، ٹھیک ہے۔ سائنس نے کیا نئی نئی چیزیں بنائیں، اس کے بارے میں آپ اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ سائنس چونکہ ایک علم کا نام ہے، اور اس علم کے نتیجے میں انسان نے کیا کیا ترقی کی ہے اور کیا کیا ایجادات کی ہیں، اس کے بارے میں اس چیپٹر میں آپ کو بتایا جائے گا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ یہ بڑی ایک بنیادی چیز ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آج تک دنیا میں جس قدر بھی ایجادات ہوئی ہیں، جو چیزیں بنائی گئی ہیں، ان کے پیچھے کسی نہ کسی ضرورت کا ہاتھ رہا ہے۔ جب انسان کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس کی ایجاد کی طرف جاتا ہے، اس کو بنانے کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے اس حوالے سے ایک کہانی بھی سنی ہوگی، پیاسا کوا، تو وہ بھی تو ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ دیکھیں، اس کو پانی کی ضرورت تھی اور پانی بہت نیچے تھا۔ اس نے اپنے دماغ کا استعمال کیا کہ میں پانی کو کیسے اوپر لا سکتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا کہ چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر اس مٹکے میں ڈالنا شروع کیے، اور کیا ہوا کہ اس کنکر کے نتیجے میں پانی اوپر آ گیا۔ تو اس نے اپنے لیے ایک نئی چیز کو ایجاد کیا، بنایا کہ میں نے کس طرح سے اپنے لیے آسانی کرنی ہے، اور اس کام کے لیے اس نے پتھروں کا استعمال کیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جب کبھی دنیا میں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایجاد کیا جاتا ہے۔ ضروریات بڑھتی ہیں تو ذہین سائنسدان ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نت نئی آئے دن نئی ایجادات کرتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں ایجادات کی رفتار اتنی تیز نہ تھی، برسوں بعد کوئی ایک آدھ نئی چیز بنتی، لیکن موجودہ دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ ایجادات کی رفتار بھی بہت تیز ہو گئی ہے۔ سائنسدان ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آئے دن ایسی ایجادات کر رہے ہیں جن کے بارے میں جان کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ ایسی ایجادات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اب ٹیلی فون ہی کو لے لیجئے، گرام بیل جس نے یہ ٹیلی فون ایجاد کیا تھا، کوئی 150 سال پہلے ایک ایسا ٹیلی فون ایجاد کیا تھا جو تھوڑے فاصلے تک بات کرنے کے کام آتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی آواز دور دور تک سنی جانے لگی، آہستہ آہستہ۔ آج کل کے دور میں ٹیلی فون اس قدر ترقی یافتہ ہو چکا ہے کہ اس کی مدد سے نہ صرف شہروں اور ملکوں بلکہ بر اعظموں کے درمیان بھی بات کی جا سکتی ہے۔ یہ تو ہے کہ دیکھیں نا، نہ کوئی تار ہے نہ کوئی اور چیز ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور دنیا کے آخری کونے میں جو شخص بیٹھا ہے، 1 سیکنڈ میں 1 منٹ میں نمبر ڈائل کیا اور اس سے رابطہ ہو گیا اور اس سے بات ہوگی، اس کی آواز سن لی، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے، یہ بہت بڑی ایجاد ہے نا کہ ہمارے فاصلے سمٹ گئے ہیں اس ایجاد کے نتیجے میں۔ اور دیکھیں کہ ہمیں نہ کسی تار کی ضرورت ہے اور نہ کسی دوسرے سہارے کی۔ تو ایسے فون کو وائرلیس فون کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وائرلیس کہ جو وائر کے بغیر ہوتا ہے، تار کے بغیر ہوتا ہے۔ آج کل کے دور میں عام استعمال ہونے والے موبائل فون بھی اسی کی ایک قسم ہے۔ آپ اس سے جب بھی چاہیں اور جہاں بھی چاہیں بات کر سکتے ہیں۔ آپ سفر میں ہوں یا ہجر کہتے ہیں تنہائی میں، ہر جگہ آپ کے کام آتا ہے۔ موبائل فون لوگوں کے درمیان رابطے کے علاوہ اور بھی کئی دوسری خدمات انجام دے رہا ہے۔ مثلا آج کل موبائل فون کی مدد سے بل جمع کروایا جا سکتا ہے، بینک میں پیسے جمع کروائے جا سکتے ہیں، کسی کو بھجوائے جا سکتے ہیں یا نکلوائے جا سکتے ہیں۔ یہ کام آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں۔ اب تو اور بھی بہت ساری اس میں ترقی ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو ایون کہ کچھ گروسری منگوانی ہے تو وہ بھی آپ اس موبائل کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ مطلب اتنی آسانی ہوگی اس سے۔ اور آج کل تو دیکھیں کہ اس موبائل کے ذریعے سے ہمارا تعلیمی نظام بھی چل رہا ہے، ایک اور ترقی یافتہ شکل ہے اس کی۔ دوسری مثال کمپیوٹر کی ہے۔ جب یہ ایجاد ہوا تو پوری دنیا میں اس کی اہمیت کے بارے میں ہلچل مچ گئی۔ ہلچل ایک افراتفری سی پیدا ہوگی۔
لیکن اس وقت کا کمپیوٹر یعنی جو ابتدائی دور کا کمپیوٹر تھا وہ بہت بڑا اور مہنگا تھا، صرف بڑے ادارے، فیکٹریاں اور دفاتر ہی اس کی متحمل ہو سکتے تھے، متحمل یعنی اسے برداشت کر سکتے تھے۔ یہ سائنسدانوں ہی کی کمال، انہی کا کمال ہے کہ آج یہی آلہ یہی ہتھیار ہر گھر میں موجود ہے۔ کوئی دفتر ایسا نہیں جہاں سے استعمال نہ کیا جاتا ہو، کوئی بڑی علمی درسگاہ یعنی کوئی تعلیمی ادارہ ایسا نہیں جہاں اسے چلانے کی تربیت نہ دی جاتی ہو۔ آج کل تو بڑی بڑی جامعات یعنی یونیورسٹیز میں کمپیوٹر کو باقاعدہ مضمون کی حیثیت سے پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ علمی، سائنسی اور معاشرتی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ آج کے دور میں یہ انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے اور اسے زندگی کے ہر میدان میں کامیابی سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ ہماری زندگی میں سب سے زیادہ کام آنے والی چیز بن چکا ہے۔ تو بہت سے کام جو کمپیوٹر کے ایجاد سے پہلے ناممکن نظر آتے تھے اب ممکن ہو گئے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا استعمال انٹرنیٹ ہے۔ اس کی مدد سے ہم دنیا میں کہیں بھی کسی بھی واقعے کے بارے میں جان سکتے ہیں، اسے براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ آج کے دور میں کمپیوٹر کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب تو کمپیوٹر موبائل فون میں بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ تیسری مثال جی ٹیلی ویژن کی ہے۔ جب یہ ایجاد نہ ہوا تھا لوگ صرف ریڈیو سے دل بہلاتے تھے، یعنی ریڈیو کو کان سے لگایا اور سنتے تھے، صرف سننے کا عمل ہوتا تھا، دیکھنے کا نہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے ہمارے کان تو محظوظ ہوتے تھے مگر آنکھیں جو ہے وہ تشنہ رہ جاتی تھیں، یعنی کہ ان میں جو ہے کمی رہ جاتی تھی دیکھنے سے۔ اس وقت کے سائنسدانوں نے آواز کے ساتھ ساتھ تصویر کو بھی دور دور تک پہنچانے کا سوچا، انہوں نے کوششیں کی اور ٹیلی ویژن ایجاد ہو گیا جس کی مدد سے ہم آواز کے ساتھ تصویر سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ شروع میں ٹیلی ویژن کے پروگرام جو ہے سیاہ اور سفید ہوتے تھے، یعنی بلیک اینڈ وائٹ ٹیلی ویژن تھا، پھر جو ہے وہ کلرڈ میں آیا، اس میں تبدیلی آئی اور پھر ٹیلی ویژن کے پروگرام جو ہے وہ رنگین ہو گئے۔ شروع میں اس کا صرف ایک چینل دیکھا جا سکتا تھا، جیسے پی ٹی وی چینل، بہت اس وقت ابتدا میں ہم یہی دیکھتے تھے۔ اس کے بعد بے شمار چینل ہو گئے۔ پھر ٹیلی ویژن نے حال ہی میں اس قدر ترقی کر لی ہے کہ اس میں نہ فاصلہ حائل ہے اور نہ وقت۔ ٹیلی ویژن پر تفریحی، تعلیمی، تحقیقی اور ادبی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں جو معلومات افزا یعنی ہماری معلومات کو بڑھانے والے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ نئی نسل کے لیے فائدہ مند بھی ہیں۔ یہ طلبہ کے لیے نہایت کارآمد، فائدہ مند اور بزرگوں اور بچوں کے لیے بھی یکساں دلچسپ اور فائدہ مند ہے۔ یعنی بچے بھی اپنی پسند کی کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں، بزرگ اپنی پسند کا کوئی نہ کوئی پروگرام دیکھتے ہیں، کسی کو نیوز سننی ہوتی ہیں، کسی کو سپورٹس سے دلچسپی ہے، کوئی جو ہے وہ میوزک سننا چاہتا ہے، کوئی کیا، تو اس طرح سے ہر چیز جو ہے اس میں موجود ہے اور کوئی بھی چینل چینج کر کے اپنی پسند کا پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ڈش اینٹینا اور کیبل سروس آ گئی جو کئی چینل دکھا سکتی ہے۔ موجودہ دور میں ذرائع آمد و رفت کے ضمن میں بھی ترقی ہوئی ہے۔ ذرائع آمد و رفت جو آنے جانے کے ذرائع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے جہاز ہے اور ریل گاڑی ہے، دوسری گاڑیاں ہیں۔ پہلے تو یہ سب کچھ نہیں تھا نا، تیز رفتار کاریں ہیں، آرام دہ بسیں ہیں، اچھا ہوائی جہاز ہیں، یہ سائنسی ایجادات ہی کے مظاہر ہیں، اسی کے نمونے ہیں۔ سب سے پہلے بھاپ کا انجن اسٹیفنسن نے ایجاد کیا جو آمد و رفت کے کام آتا تھا۔ آج کل کے دور میں نئے انجن آ چکے ہیں جو بھاپ کی بجائے تیل یا بجلی سے چلتے ہیں اور پرانے بھاپ کے انجنوں کی نسبت بہت تیز رفتار ہے۔ ہوا میں پرواز کے لیے ہوائی جہاز ایجاد کیے گئے جن میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے اور ہوائی جہاز اتنے بڑے اور جدید ہو چکے ہیں کہ ان میں ٹینک بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جا سکتے ہیں۔ ہوائی جہاز کی طرح بحری جہاز میں بھی حیرت انگیز ترقی ہوئی ہے۔ آج کل کے دور کے بحری جہازوں میں محل اور ہوٹل جیسی سہولتیں میسر ہیں۔ بڑے بڑے بحری جہاز ہوتے ہیں نا، تو ان میں جو ہے ہوٹل جیسا سسٹم اندر ہوتا ہے اور مطلب ہر قسم کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ جنگ میں بھی بحری جہاز ایک زبردست کردار ادا کرتے ہیں اور ان بحری جہازوں پر جو ہے ہوائی جہازوں کو دوڑنے کے لیے رن وے بھی بنا دیتے ہیں۔ لڑاکا جہازوں کے مقابلے میں سائنسدانوں نے آبدوز میں بحری جہازوں کو ڈبونے کی صلاحیت رکھی ہے۔ یہ بھی آبدوز یعنی پانی کے اندر جو ہے جہازوں کو ڈبونے کی صلاحیت رکھی ہے۔ یہ جہازوں کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ آبدوز میں بھی رہ کر کام کرتے ہیں۔ جن سائنسی ایجادات نے آج کی دنیا میں ہلچل مچا رکھی ہے ان میں خلائی سیارے اور راکٹ سب سے اہم ہیں۔
خلائی سیارے جو خلا میں سیارے بھیجے جاتے ہیں، اور سائنسدان اب تک کئی ایک سیارے کامیابی سے خلا میں چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سیارے ہمیں موسم سے متعلق معلومات دیتے ہیں، ہمیں یہ موسم کی ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے یا طوفان آنے والا ہے یا کوئی بھی مشکل آنے والی ہے، یہ ہمیں سیاروں کے ذریعے سے، ہواؤں کے رخ کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ جو ہے اس کے لیے علیحدہ سے جو ہے ادارے بنائے گئے ہیں جو کام کرتے ہیں ان پر، اور وہ ہمیں ہر قسم کی پیشن گوئی کرتے رہتے ہیں اور دشمن ملک سے متعلق معلومات اور مواصلات سے متعلق امور میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ سائنسی ایجادات نے زراعت اور صنعت کی دنیا میں بھی حیرت انگیز انقلاب برپا کیا ہے۔ انقلاب برپا کرنا، کوئی تبدیلیاں لانا۔ کاشتکاروں نے جب سے سائنسدانوں کی تیار کردہ کھاد اور مشینری کا استعمال شروع کیا، ان کی تقدیر بدل گئی ہے۔ فیکٹریاں، کارخانے پچھلے زمانے میں والے نہیں رہے، اور ان کی ایجادات اور سائنسی ایجادات کی بدولت ان میں بھی انقلاب آ گیا ہے، تبدیلی آ گئی ہے۔ خودکار اور زیادہ طاقت کی مشینیں اور تیز رفتار کل پرزے ایجاد ہو چکے ہیں۔ خودکار کا مطلب ہے خود سے کام کرنے والی۔ سائنسدانوں نے ہماری زندگی کو آرامدہ بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ پہلے پنکھے ہوتے تھے، اب گھروں میں اے سی چل رہے ہیں، گھروں میں خواتین اب مشین سے آٹا گوندھ سکتی ہیں۔ غذائی اشیاء کو باسی اور خراب ہونے سے بچانے کے لیے فریج دستیاب ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں باسی اور خراب نہ ہو جائیں، ان سے بچانے کے لیے ہمارے گھروں میں فریج موجود ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اپنی چیزوں کو خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کے ایجاد میں آلات جرائی، یعنی کہ جو آپریشن کے دوران جو آلے استعمال ہوتے ہیں، آلات، آلے کی جمع، ٹھیک ہے، یا جو یعنی کہ طب کی اس میں کہہ لیں، طبی معاملات میں ان کا طبی سہولیات کا ذکر کیے بغیر بہت نامکمل رہے گی جو ہے بات جو سائنسی ایجادات کے حوالے سے ہے، کیونکہ سائنس نے ہر شعبہ زندگی کو جو ہے وہ ترقی دی ہے۔ ہر شعبہ زندگی میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں سائنسی ایجادات نے انقلاب نہ برپا کیا ہو، چاہے وہ طب کی زندگی ہے، طب کی دنیا ہے، یا زراعت کی دنیا ہے، یا جو ہے پانی کی دنیا ہے، ہوا کی دنیا ہے، خلا کی دنیا ہے، ہر جگہ انقلاب برپا کر دیے۔ اگر یہ آلات دریافت نہ ہوتے تو ڈاکٹروں کے لیے مرض کی تشخیص بڑی مشکل ہوتی، اور تشخیص مرض کو، بیماری کو جاننا، بیماری کی پہچان کرنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ آج کل مشکل سے مشکل آپریشن جدید آلات جرائی کی مدد سے بڑی کامیابی سے کیا جا رہا ہے۔ طب کی طرح انجینئرنگ، یعنی میڈیکل کی طرح انجینئرنگ کی دنیا میں بھی سائنسی ایجادات سے بڑا انقلاب برپا ہوا ہے۔ تعمیر کے پرانے طریقے فرسودہ ہو چکے ہیں، پرانے ہو چکے ہیں، یعنی اب وہ استعمال کے قابل نہیں رہے۔ مزدوروں کی جگہ خودکار مشینوں نے لے لی ہے، مہینوں کا کام دنوں میں ہو جاتا ہے، جبکہ دنوں کا کام گھنٹوں میں کی منزلہ فلک بوس آسمان کو چھونے والی عمارتیں، یعنی بہت بلند و بالا عمارتیں جدید آلات اور مشینری کے بغیر بننی ناممکن تھی۔ دفاع کے میدان میں بھی سائنس کسی سے پیچھے نہیں رہی۔ دفاع یعنی ڈیفنس، جو ہمارا ڈیفنس کا میدان ہے، سائنسدان نت نئے میزائل ایجاد کر رہے ہیں، تباہ کن بم بنا رہے ہیں، توپوں، ٹینکوں اور خودکار اسلحے کے کارخانے قائم ہو چکے ہیں، ایٹمی ہتھیار بن رہے ہیں۔ ان ہتھیاروں کی مدد سے کوئی بھی ملک اپنی دفاع کو ناقابل تسخیر بنا سکتا ہے۔ ناقابل تسخیر یعنی کہ اس کو فتح نہ کیا جا سکے۔ ان تباہ کن سائنسی ایجادات کی تیاری دفاعی مقاصد کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا مقصد کسی ملک کے خلاف حملہ ہو تو یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یعنی کہ ہر چیز کا نیگیٹو اور پازیٹیو پہلو ہوتا ہے نا، اچھا بھی اور برا بھی۔ سائنسی ایجادات نے جہاں ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہیں، وہاں ہمارے لیے مشکلات بھی ہیں۔ دیکھیں، سائنسی ایجادات نے ہمیں بہت ساری سہولیات دی ہیں تو ہم سست ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہر کام جو ہے مشینوں پر چھوڑ دی ہے، تو اس لیے ہماری صحت بھی بہت خراب ہو رہی ہے۔ اب پہلے دور کا انسان بہت صحت مند ہوا کرتے تھے، اور آج کل کا انسان، اور وہ ایکٹیو بھی ہوتے تھے۔ ہم جو ہیں، ہم بہت سہل پسند ہو گئے ہیں، اور ہمارے اندر جو ہے کوئی بھی مشکل یا سخت کام کرنے کی جو ہے وہ طاقت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن پہلے خواتین گھروں کے کام کرتی تھی تو ایکٹیو رہتی تھی، اب خواتین ہر کام جو ہے مشین سے کر رہی ہیں۔ ایون کہ اگر کپڑے دھونے ہیں تو وہ بھی اب آٹومیٹکلی جو آٹومیٹک مشین ہے اس سے دھل جاتے ہیں، وہ بھی اس میں بھی کوئی محنت نہیں ہے، آپ نے کپڑے ڈالے اور دھلے دھلائے باہر آ گئے، ٹھیک ہے۔
اچھا، اب آٹا گوندنے کے لیے بھی دیکھیں مشین ہے، اور اسی طرح سے گھر کی صفائی کے لیے بھی مشین ہے، آپ ویکیوم کر لیتے ہیں۔ تو آپ کی باڈی کے اندر جو ایکسرسائز ہوتی تھی کام کرنے کے نتیجے میں، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور جب انسان جو ہے اتنی آسانیوں کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس پر جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ پھر اس کا مقابلہ اس کے لیے کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ہر طرف روز بروز نت نئی سائنسی ایجادات ہو رہی ہیں، اور ان ایجادات کو انسان کے فائدے کے لیے ایجاد کیا جاتا ہے، لیکن بعض افراد جو تخریب کار ذہن کے مالک ہونے کی وجہ سے ان ایجادات کو تخریبی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، جو پوری انسانیت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ تخریب کار یعنی کہ جو نیگیٹو سرگرمیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، منفی سرگرمیاں کرنے والے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، جیسے دہشت گردی کے لیے بم پھوڑ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کتنے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، تو یہ کیا، یہ تخریب کاری ہے نا، ناحق کسی کا خون کرنا ویسے بھی گناہ ہے، تو یہ نقصان دہ ہے انسانیت کے لیے۔ تقریباً تمام موجودہ سائنسی ایجادات کا غلط اور منفی استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ موبائل فون دیکھ لیں، کمپیوٹر دیکھ لیں، ٹیلی ویژن دیکھ لیں، ضرورت زیادہ استعمال طلبہ کو پڑھائی سے دور کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ ہر وقت موبائل پر بزی رہیں، ہر وقت کمپیوٹر پر یا ٹیلی ویژن دیکھتے رہیں، ڈرامے دیکھتے رہیں، تو ٹائم ضائع ہوتا ہے نا، اور پڑھائی سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر کمپیوٹر ٹیلی ویژن کے زیادہ استعمال سے بچوں کی صحت پر بھی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جدید دور کی ایجادات کو پوری احتیاط اور ذمہ داری سے استعمال کریں، خود بھی سائنسی ایجادات کو صرف اور صرف مثبت اچھے مقاصد کے لیے استعمال کریں، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینا، دوسروں کو بھی اس کی طرف مائل کرنا، تاکہ سائنسی ایجادات کے منفی استعمال سے بچا جا سکے، ٹھیک ہے، جو اس کے نیگیٹو اثرات ہیں ان سے ہم بچ سکیں، یہ ضروری ہے، اور اس میں بھی ہماری بھلائی ہے، اور دوسرے لوگوں کی بھی بھلائی ہے، بہتری ہے، اور ہماری بھی بھلائی ہے کہ ہم سائنسی ایجادات کا منفی استعمال نہ کریں، بلکہ اسے مثبت مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ یہاں چیپٹر آپ کا یہ سائنسی ایجادات کا کمپلیٹ ہو گیا۔ کوسچن آنسر کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1، ضرورت ایجاد کی ماں ہے سے کیا مراد ہے؟ جب انسان کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اسے بنانے کی تگ و دو کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ آج تک دنیا میں جس قدر ایجادات ہوئی، ان سب کے پیچھے کسی نہ کسی ضرورت کا ہاتھ رہا ہے۔ ضروریات بڑھتی ہیں تو سائنسدان ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایجادات کرتے ہیں۔ بس یہ اتنا سا لکھ لیں اس کا۔ ٹیلی فون کب اور کس نے ایجاد کیا؟ 150 سال پہلے گرام بیل نے ایک ایسا ٹیلی فون ایجاد کیا تھا جو تھوڑے فاصلے تک بات کرنے کے کام آتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی آواز دور دور تک سنی جانے لگی، اور آج کل کے دور میں ٹیلی فون اس قدر ترقی یافتہ ہو چکا ہے کہ اس کی مدد سے نہ صرف شہروں اور ملکوں بلکہ براعظموں کے درمیان بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ بات کی جا سکتی ہے، رابطہ کیا جا سکتا ہے، ہاں اتنا کر لیں۔ دوبارہ بول دیتی ہوں کہ ٹیلی فون کب اور کس نے ایجاد کیا۔ اس طرح سے تو یہ تھوڑا سا ہے، نہیں، پہلے ہمیں کب اور کس نے ایجاد کیا یہ بتا دیتے ہیں، دوبارہ کرتے ہیں اس کو۔ دیکھیں کہاں گیا ٹیلی فون، یہ والا، ہاں جی، گرام بیل نے کوئی 150 سال پہلے۔ کس نے اور کب؟ گرام بیل نے، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں کب 150 سال پہلے، اور کس نے؟ گرام بیل نے۔ 150 سال پہلے گرام بیل نے ایک ایسا ٹیلی فون ایجاد کیا تھا جو تھوڑے فاصلے تک بات کرنے کے کام آتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کی آواز دور دور تک سنی جانے لگی۔ آج کل کے دور میں ٹیلی فون اس قدر ترقی یافتہ ہو چکا ہے کہ اس کی مدد سے نہ صرف شہروں اور ملکوں بلکہ براعظموں کے درمیان بھی بات کی جا سکتی ہے۔ یہاں تک ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی؟ ابتدائی دور کا کمپیوٹر کیسا تھا؟ جب کمپیوٹر ایجاد ہوا تو پوری دنیا میں اس کی اہمیت کے بارے میں ہلچل مچ گئی، لیکن ابتدائی دور کا کمپیوٹر اتنا زیادہ بڑا اور مہنگا تھا کہ صرف بڑے بڑے ادارے، فیکٹریاں اور دفاتر اس کے متحمل ہو سکتے تھے۔ یہ سائنسدانوں ہی کا کمال ہے کہ آج یہی آلہ ہر گھر میں موجود ہے۔ چوتھا سوال دیکھیے، موجودہ دور میں کمپیوٹر کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ کمپیوٹر
موجودہ دور میں کمپیوٹر گھر، دفتر، ہسپتال، فیکٹریوں، جامعات، کارخانوں، بینکوں، غیر زندگی کے ہر شعبے میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ علمی، سائنسی اور معاشرتی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور آج کے دور میں انسانی زندگی کا لازمی جزو بن چکا ہے۔ ٹیلی ویژن کے فوائد بیان کریں۔ ٹیلی ویژن نے حال ہی میں اس قدر ترقی کر لی ہے کہ اس میں نہ فاصلہ حائل ہے اور نہ وقت۔ اس پر تفریحی، تعلیمی، ادبی اور تحقیقی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ معلومات افزا ہونے کے ساتھ ساتھ نئی نسل کے لیے فائدہ مند بھی ہوتے ہیں۔ یہ طلباء کے لیے نہایت کارآمد اور بزرگوں اور بچوں کے لیے بھی یکساں دلچسپ اور فائدہ مند ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ آج کے دور اور ابتدائی دور کے ہوائی جہاز میں کیا فرق ہے؟ آج کے دور اور ابتدائی دور کے ہوائی جہاز میں بہت فرق ہے۔ ابتدائی دور میں باپ کے انجن سے چلنے والے جہاز تھے جو آمد و رفت کے کام آتے تھے۔ یہ اس کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے دور اور ابتدائی دور کے ہوائی جہاز میں بہت فرق ہے۔ ابتدائی دور میں باپ کے انجن سے چلنے والے جہاز تھے اور جو آمد و رفت کے لیے کام آتے تھے۔ ہاں، یہ بھی لکھ سکتے ہیں آج کل کے دور میں نئے نئے انجن آ چکے جو باپ کے بجائے تیل یا بجلی سے چلتے ہیں اور بہت تیز رفتار ہے۔ ہوا میں پرواز کے لیے ہوائی جہاز ایجاد کیے گئے ہیں جن میں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے۔ آج کل ہوائی جہاز اتنے بڑے اور جدید ہو چکے ہیں کہ ان میں ٹینک بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ ہاں، بس یہاں تک لکھ لیں۔ یہ پیج نمبر ہے آپ کے پاس 34 اور جو ہوائی جہاز والا وہ تصویر کے ساتھ ہے نا، وہاں سے کہ سوال میں سے جواب بنائیں گے کہ آج کے دور اور ابتدائی دور کے ہوائی جہاز میں بہت فرق ہے اور اس کے بعد آج کل کے دور میں نئے نئے انجن آ چکے ہیں۔ فرق ہے۔ اچھا، دوبارہ میں اس کو بولتی ہوں، اب سیٹ کر لی، اس کو دوبارہ بولتی ہوں، آپ سن لیں۔ آج کے دور اور ابتدائی دور کے ہوائی جہاز میں بہت فرق ہے۔ ابتدائی دور میں باپ کے انجن سے چلنے والے جہاز تھے جو آمد و رفت کے کام آتے تھے۔ آج کل کے دور میں نئے نئے انجن آ چکے ہیں جو باپ کے بجائے تیل یا بجلی سے چلتے ہیں اور بہت تیز رفتار ہے۔ ہوا میں پرواز کے لیے ہوائی جہاز ایجاد کیے گئے ہیں جن میں بہت زیادہ ترقی ہوئی اور آج کل ہوائی جہاز اتنے بڑے اور جدید ہو چکے ہیں کہ ان میں ٹینک بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جا سکتے ہیں۔ بس یہاں تک۔ خلائی سیارے ہمیں کس قسم کی معلومات دیتے ہیں؟ اچھا، جن سائنسی ایجادات نے آج کی دنیا میں ہلچل مچا رکھی ہے ان میں خلائی سیارے اور راکٹ سب سے اہم ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ لکھیں گے۔ سائنسدان اب تک کئی ایک سیارے کامیابی سے خلا میں چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سیارے موسم سے متعلق معلومات، دشمن ملک سے متعلق معلومات اور مواصلات سے متعلق امور میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ یہاں تک۔ یہ پیج نمبر 34 لاسٹ پیراگراف سے لے کر 35 کے فرسٹ پیراگراف پہ جا کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا آنسر سائنسی ترقی کا منفی پہلو کیا ہے؟ اچھا، سائنسی ترقی کا منفی پہلو ہے جی، دنیا میں ہر روز بروز نئی سائنسی ایجادات ہو رہی ہیں۔ ان ایجادات کو انسان کے فائدے کے لیے ایجاد کیا جاتا ہے۔ جہاں یہ ایجادات فائدے مند ہیں وہاں ان کے غلط اور منفی استعمال سے انسانیت پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ موبائل فون، کمپیوٹر اور ٹیلی ویژن کا ضرورت سے زیادہ استعمال طلباء کو پڑھائی سے دور کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ کمپیوٹر اور ٹیلی ویژن کے زیادہ استعمال سے بچوں کی صحت متاثر ہوتی ہے اور اس سے ان کی نظر بھی کمزور ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پر یہ اس کا کوشچن آنسر کا کام کمپلیٹ ہوا۔
آگے ہے الفاظ کے معنی، یہ آپ لغت سے دیکھ کر لکھیں گے۔ لغت یعنی ڈکشنری ورک ہے، یہ آپ کا اپنا کام ہے۔ جملے بھی آپ نے خود بنانے ہیں، اعراب کا کام ابھی آپ چھوڑ دیں۔ درجہ ذیل جملے اور روزمرہ محاورے کے لحاظ سے غلط ہیں، ٹھیک ہے؟ درجہ ذیل جو جملے ہیں روزمرہ اور محاورے کے لحاظ سے غلط ہیں، انہیں درست کر کے لکھیں۔ پہلے بھی آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ محاورہ کیا ہوتا ہے اور روزمرہ کیا ہوتا ہے۔ تو ناچ نہ جانے صحن ٹیڑھا، صحن کی جگہ آ جائے گا آنگن۔ وہ بے ناغہ اسکول جاتا ہے، وہ بلا ناغہ اسکول جاتا ہے۔ آم کے آم چھلکوں کے دام، آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ نکار خانے میں طوطے کی کون سنتا ہے، طوطے کی جگہ طوطی آ جائے گا۔ جھوٹ مارنا بری عادت ہے، جھوٹ بولنا۔ دودھ کا دودھ، لسی کی لسی، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ تم نے اپنا کام ختم کرا کے نہیں، تم نے اپنا کام ختم کیا کہ نہیں۔ چور کی داڑھی میں بال، چور کی داڑھی میں تنکا۔ دھوبی کا گدھا گھر کا نہ گھاٹ کا، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ سمجھ آ گیا؟ یہاں جو ہے آپ کا یہ کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے سارا، اور یہ کوشچن آنسر، الفاظ معنی اور الفاظ جملے، یہ آپ کاپی پہ کام کریں گے اور باقی آپ بک پہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلیں، یہ کام کمپلیٹ بھی کرنا ہے، اور نہ صرف کمپلیٹ کرنا ہے بلکہ اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ جو ٹاپک آپ کا ہوتا جا رہا ہے اس کو ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے جائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم اپنا چیپٹر پڑھیں گے نظم ہے دوسروں کی مدد، انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔